بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان افروز تذکرہ لے کر حاضر ہیں، جن کی پوری زندگی عشق رسول اور توحید پر ڈٹے رہنے کی روشن مثال ہے۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں غزوہ احد کے دن شہادت کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے۔ واقعے کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دورانی مرشد کو ضرور سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے انصاری گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے تشریف لائے تو سب سے پہلے جن دلوں کو ایمان کی روشنی نصیب ہوئی ان میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ آپ نے بغیر تردد اسلام قبول کیا اور پھر اپنی زندگی کو دین کی خدمت اور اطاعت رسول کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے تھے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، محبت سے قریب بٹھایا اور وصیت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس جنگ میں مجھے شہادت نصیب ہوگی۔ مجھے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی بے پناہ خواہش ہے۔ جب میں شہید ہو جاؤں تو میرے بعد اپنے بہن بھائیوں کا خاص خیال رکھنا، ان کے کفیل تم ہوگے، اور بیٹے یاد رکھنا کسی حال میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن سے پیچھے نہ ہٹنا۔ یہ الفاظ ایک سچے مومن کے تھے جو دنیا کی محبت سے آزاد اور آخرت کے مقام کا مشتاق تھا۔ ناظرین گرامی، غزوہ احد کا دن آیا۔ قریش کی ایک بڑی فوج کے مقابل مسلمان صف بستہ کھڑے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھے۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو وہ دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ان کی تلوار اللہ کے دین کے لیے چل رہی تھی، وار سہتے رہے، زخم کھاتے رہے، لیکن ایک لمحہ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ بالآخر وہ لمحہ آیا جس کا انہیں انتظار تھا، وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ جامع ترمذی میں روایت آتی ہے کہ واقعہ احد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے جابر، کیا میں تمہیں یہ خوشخبری نہ دوں کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بے پردہ گفتگو نہیں کرتا، لیکن تمہارے باپ سے بالمشافہ گفتگو کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حیران رہ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے والد سے کہا، اے میرے بندے، مانگ جو مانگنا ہے۔ انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں پھر تیری راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو ایک بار دنیا سے چلا جائے اسے واپس نہیں لایا جائے گا۔ عرض کیا، تو میری نسبت کچھ وحی بھیج دیجئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے پاس سے رزق ملتا ہے۔ یہ شان صرف چند ہی شہداء کو نصیب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے کلام فرمایا۔ یہ ان کی محبت رسول اور ایمان کامل کا ثمر تھا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنے نیک بندے کی عظمت کو اور زیادہ ظاہر فرمایا۔ کئی برس بعد احد کے میدان میں بارش اور زمین کی تبدیلی کی وجہ سے قبروں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوا۔ اس وقت شہداء کی قبروں کو کھولا گیا تاکہ انہیں محفوظ جگہ پر منتقل کیا جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی قبر کھولی تو میں حیران رہ گیا۔ ان کا جسم بالکل ویسا ہی تر و تازہ تھا جیسے کل ہی دفنایا گیا ہو۔ ان کے زخم بھی ویسے ہی تھے، لیکن جسم پر ذرا برابر بھی بوسیدگی یا فناہ کا اثر نہ تھا۔ میں نے ان کے جسم کو ہاتھ لگایا تو وہ بالکل زندہ انسان کی طرح نرم تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مدینے کے لوگ حیرت اور ایمان سے لبریز ہو گئے۔ سب نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے شہداء زندہ ہیں اور ان پر زمین کبھی اثر نہیں کرتی۔ ناظرین کرامی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل کامیابی دنیا کی عیش و آرام میں نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہے۔ جو دل توحید پر ڈٹ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری میں جان قربان کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو فنا نہیں کرتا بلکہ زندہ رکھتا ہے۔
اللہ کریم ہمیں بھی اپنے دین کے لیے قربانی دینے والا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک سے محبت کرنے والا اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آمین۔